الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس کے اندر ایک حکایت نقل کی گئی ہے، اور حکایات قرآن کے اندر جو نقل کی جاتی ہیں تو ان کا مقصود عبرت ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن کے اندر ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے ان قصوں کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، تمہارے لیے جو قصے بیان کیے اللہ رب العزت نے عقل والوں کے لیے عبرت ہے اس کے اندر، یعنی قرآن کے اندر جو بھی حکایات بیان ہوتی ہیں تو ان کا مقصود عبرت دلانا ہوتا ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے۔ اور یہاں پر بھی کفار کی حکایت نقل کی گئی ہے، یعنی ان کا ایک قول ہے جو قیامت کو وہ کہیں گے، اور اس کا حاصل کیا ہوتا ہے، یعنی جو کام انہوں نے کیے تو ان پر اس کی سزا کیا آئی، ان پر عذاب کون سا آیا، تو آیا ہمیں قیاس کرنا چاہیے ان چیزوں پر کہ آیا جو غلطیاں انہوں نے کی اگر ہم کریں گے تو اس کا انجام وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا۔ یعنی اس حکایت کو دیکھ لیجئے، کفار قیامت کو کیا کہیں گے؟ کفار قیامت کو کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنم کے اندر نہ ہوتے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم نے جو عبرت اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو چیزیں بیان کی ہے، قصے بیان کیے ہیں، وہ عبرت کے لیے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے۔ ان کی جہنم کے اندر جانے کی وجہ کیا بنی؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اگر وقالوا لو كنا نسمع، اگر ہم بات کو سنتے، او نعقل، اور ہم سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ وجہ کیا بنی؟ ہم نے نہ بات کو سنا اور نہ بات کو سمجھا، اور آج ہم جہنم کے اندر ہیں۔ تو جہنم میں جانے کی وجہ ان کی یہ بنی، تو آج ہم لوگوں نے قیاس کرنا ہے ان پر اپنی حالت کو کہ آیا ہم وہ کام تو نہیں کر رہے جو انہوں نے کیا اور اس وجہ سے وہ جہنم والے ہو گئے۔
ہمیں قیاس کرنا کا حکم ہے اس بات پر، اور اس کے اندر یہی چیز بیان کی گئی ہے۔ اور مرض کیا ہے؟ مقصود یہ مسلمانوں کے اندر مرض کیا ہے؟ جس مرض کی وجہ سے یہ سب کام ہو رہے ہیں، سب غلطیاں ہو رہی ہیں، اصل مقصود اس کو بیان کرنا ہے۔ یہاں پر تو اس کے سمجھ آگے کتنی، یہ ان باتوں سے آپ کو سمجھ آگے ہوئی کتنا اہم مضمون ہے کہ جس کے اندر ہر بندہ ہی مبتلا ہے، ہر بندہ مبتلا ہے اس مرض کے اندر۔ اور دیکھیے شریعت کی وسعت، دیکھیے شریعت کی آسانی، دیکھیے اگر ہم عقل سے فتویٰ لیں، ایک بندہ ہے جس کو بہت بڑا مرض ہے، مرضوں کے اندر گھرا ہوا ہے وہ بندہ، تو اب ہماری عقل کیا فیصلہ کرے گی اس کے لیے علاج کیسا چاہیے؟ جس طرح اس کی مرض بڑی ہے تو علاج اس کا بہت مشکل سے ہوگا، بڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی اس کے علاج کے لیے، کیا کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت ہوگی، کوشش ہوگی، پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، پھر اس کا علاج ہوگا۔ یہ ہماری عقل فتویٰ دے رہی ہے۔ اور دیکھتے بھی ہیں جس کو جتنا بڑا مرض ہوتا ہے، تو ایک غریب بندہ ہے وہ علاج کروا رہا ہے، تو ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ بھائی تیرا مرض ہی امیرانہ ہو گیا، یعنی تو غریب ہے، تو علاج نہیں کروا سکتا، تیرے پاس اتنی دولت کہاں تیرے پاس، کیونکہ تیرا مرض بہت بڑا ہے۔ عقل کا فتویٰ یہی ہے، اطباء کا فتویٰ یہی ہے کہ جتنا بڑا مرض ہوگا اس کے لیے علاج اتنا ہی مشکل ہوگا۔ تو شریعت کی طرف دیکھیے کہ جتنا بڑا مرض ہے، چاہے جو مرض بھی ہو، علاج اس کے لیے بہت آسان ہے۔ تو شریعت کو عقل پر نہ پرکھیے گا، عقل پر اگر پرکھو تو جتنا بڑا مرض اتنا مشکل علاج ہوگا، لیکن اگر شریعت کو دیکھا جائے، شریعت کے اندر کتنی آسانی ہے کہ مرض جتنے مرضی ہو لیکن پھر بھی آسان علاج، آسانی سے اس بات کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک آسانی سے کوئی دوا بتلائی جائے، شریعت کے روح سے دوا کوئی بتلائی جائے جس پر انسان عمل کرے تو اس کے جو بیماریاں وہ سب ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ اطباء اور ڈاکٹر ان کا مقصد جسمانی علاج کرنا ہے، لیکن شریعت کیا ہے؟ روحانی علاج کے لیے ہے۔ ہمارے جو بیماری ہیں، تکبر کی بیماری، حسد کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، چغلی کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، یہ سب چیزیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، تکبر کرنا، یہ سب بیماریاں، تو ان کا علاج بڑی بڑی بیماریاں ہیں، لیکن علاج بہت آسان شریعت بتلاتی ہے۔ اور دیکھیے کہ شریعت پر جو لوگ شریعت کو تنگ نظر کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر بہت تنگی ہے، تو شریعت کے اندر کچھ تنگی نہیں، تنگی اصل میں ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہمارے معاشرہ جو ہے یہ خراب ہو چکا ہے، اس معاشرے کے اندر تنگی آ چکی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے گا، ایک بندہ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتا ہے، تو اس کو دوائی لکھ دیتا ہے دوائی نہیں، دوائی لکھ دیتا ہے کہ تو دوائی لے لے، اور 3-4 سبزیاں اس نے بتلا دی، اس نے کہا جی بھائی کدو نہیں کھانے، بیگن نہیں کھانے، اور اسی طرح بھنڈی نہیں کھانی، کوئی ایک اور سبزی اور بتلا دی۔ اب یہ بندہ اپنے گاؤں کے اندر آ گیا، اب اس کو دوائی چاہیے، گاؤں کے اندر دوائی وہ مل نہیں رہی، اور کیا کرے؟ جن سبزیوں سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس کے علاوہ کوئی گاؤں میں سبزی نہیں ہے۔ اب کیا؟ اب یہ بندہ یہ کہے گا کہ جو طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، وہ تنگ نظر ہے، اس کے نسخے کے اندر تنگی ہے جو ہمارے گاؤں سے ہی مل رہا، وہ پاگل یہ سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے؟ اس کے گاؤں میں تنگی ہے۔ وہ لوگوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ بھی اچھی چیزیں یہاں پر فروخت کریں اور ڈاکٹروں کو دوائیاں اچھی لائیں، یہی ہوگا نا۔ تنگی کہیں گے کہ بھائی اس کے گاؤں میں تنگی ہے کہ وہاں پر چیز نہیں مل رہی، اس نسخے کے اندر تنگی نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت کو لے لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ صورتیں پھیل چکی ہیں جن سے شریعت نے منع کیا۔ اب شریعت نے 10 چیزوں کو جائز رکھا ہے اور ایک چیز کو حرام کیا ہے۔ اب معاشرے کی خرابی یہ جو حرام چیز تھی وہ ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ اب یہ بندہ جو عمل کرنا چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شریعت میں تنگی ہے، حالانکہ شریعت میں تو تنگی نہیں، ہمارے معاشرے میں تنگی ہے، جس نے اس 10 کو چھوڑ کر ایک صورت کو اختیار کر لیا۔ یہ معاشرے کی تنگی پر لایا جائے گا۔ ہم ہر بات پر شریعت کو تنگ کر دیں، شریعت کو تنگ نظر نہیں کہہ سکتے، شریعت کے اندر بہت وسعت ہے۔
وہ جس طرح کہ ایک حبشی جا رہا تھا تو اس کو ایک آئینہ نظر آیا، شیشہ اس نے اٹھایا، اس نے اپنی شکل دیکھی تو شکل تو بدصورت تھی، شکل دیکھی کہہ رہے بہت گندا تو اتنا گندا ہی تھا، شیشے کو کہنے لگا تو اسی وجہ سے تجھے یہاں پر کوئی پھینک کے چلا گیا۔ حالانکہ بات کیا، اس کے اپنا چہرہ ایسا ہے، وہ خود گندا ہے، وہ شیشے پر ڈال رہا ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ گندا ہو چکا، ہم خود گندے ہو چکے، ہم اپنی جو برائیوں کو، اپنی جو معاملات کو، حرام معاملات کو ہم شریعت کی تنگ نظری پر ڈال رہے ہیں کہ شریعت تنگ ہو چکی ہے۔ شریعت تنگ نہیں ہوئی بلکہ ہمارا معاشرہ تنگ ہو چکا ہے، اس تنگی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ معاشرے کے اندر ہمیں وسعت دینی ہے، ہم نے ان چیزوں کو رائج کرنا ہے جو شریعت نے بتلائی ہے، ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے، ہم نے اپنی اصلاح کروانی ہے، علماء سے پوچھ کر چلنا ہے۔ علماء سے اگر پوچھیں گے نہیں تو پھر ہم شریعت پر کس طرح عمل کریں گے؟ اگر علماء سے نہیں پوچھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر انسان صرف پیسے کے پیچھے بھاگے گا، وہ نہ دیکھے گا کہ بھائی یہ چیز حلال ہے حرام ہے، نہیں، اس کو پرواہ نہیں، اس کو پیسہ چاہیے، دولت چاہیے۔ تو علماء سے پوچھ کر چلنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ جو دنیا دار ہیں، جن کے پاس دنیا بہت ہے تو وہ سکون کے اندر ہے، ایسی کوئی بات نہیں، دنیا دار سکون کے اندر نہیں ہوتے۔ وہ جس طرح کے ایک واقعہ بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کی، ایک طالب علم تھی، اس کی خواہش ہوئی، طالب علم تھا، اس کی خواہش ہوئی کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ تو ایک دن اس کی خواہش پوری ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے دعا کروانے لگا، کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں، دنیا دار بڑا بن جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دنیا دار سکون کے اندر نہیں ہوتے، چلو پھر بھی اگر تو چاہتا ہے تو پھر 3 دن کا تجھے وقت ہے، کیونکہ دنیا دار تلاش کر لے جس کو تو سب سے بڑا دنیا دار سمجھے، اور پھر 3 دن کے بعد تو مجھے بتلایا نا کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں، میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ تو اب یہ بندہ تلاش کر رہا ہے، اب یہ بندہ تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے، جس امیر کو دیکھتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے پاس ہے، کوئی نہ کوئی نقص اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب یہ پھرتا ہے، 3 دن پھرتا ہے، تو خیر اس کو ایک بندہ نظر آ جاتا ہے جو سب سے بڑا امیر ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی، اپنا واقعہ سارا سناتا ہے، وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بھائی میرا جیسا بننے کی دعا نہ کرنا، میری پریشانی میں کیا بتلاؤں تجھے۔ ہوا اس طرح کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، تو جب میری بیوی ایک دن بیمار ہو گئی، مرنے کے قریب تھی، تو میں اس کی محبت کے اندر پاگل تھا، تو میں کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گی تو دوسری سے شادی کر لینا، کسی عورت سے۔ وہ کہنے لگا کہ میں دوسری سے نہیں شادی کروں گا۔ وہ کہنے لگا، عورت کہنے لگی کہ کہا ہی کرتے ہیں، کوئی حکم عمل نہیں کرتا، بس کہہ دیتے بھائی تیرے بعد نہیں کرے گی، لیکن بعد میں کر لیتے شادی۔ تو اس نے غصے کی حالت میں اس طرح لے کر اپنا جو اللہ تناسل تھا وہ کاٹ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرت بس کہ وہ عورت ٹھیک ہو گئی، اب یہ بندہ تو نامرد ہو چکا ہے۔ پھر ہوا کہ وہی بیوی اس کے سامنے اس کے نوکروں سے زنا کر دی، اور کہنے لگا کہ میری ساری اولاد انہی میں سے، کہنے لگا کہ میرے پر جیسا بننے کی دعا کرے گا۔ تو پھر جب حضرت خضر علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ حضرت دعا فرما دی، اللہ مجھے کامل دیندار بنا دے۔ دنیا دار پریشان ہی ہوتے ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کی وجہ سے انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر یہ قانون کو اگر دیکھا جائے کہ بھئی جس کے پاس دنیا زیادہ ہو تو اس کے پاس دین بھی زیادہ ہوگا، تو قانون کو یہ تو ہم قانون اگر بنا لیں تو معاشرے کے اندر دیکھیے جو ہمارے حکمران ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن دین کا الف نہیں پتہ، دین کی کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو یہ قانون یہاں پر غلط ہو گیا، ہمارا مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دین سے دور ہوگا۔ یہ دیندار جو لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، غریب لوگ دیندار ہوتے ہیں، دنیا دار کب دین کی طرف آتے ہی نہیں، ان کے پاس پیسہ بس اسی کے اندر مگن ہے۔
اور پھر اسی کی پیسے کی لت کے اندر بس کیا کہ اللہ معاف کرے کام چل رہے، علماء سے پوچھنا نہیں اپنی مرضی کو. اور پھر یہ چیز ہے کہ علماء سے پوچھ کر چلنا اور صحیح مسائل پوچھنا. اور تنبیہ دار بھی مولوی مل جاتے ہیں، تنخواہ دار بھی مل جاتے ہیں. جس طرح کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے حریر جو لباس ریشم کا وہ پہنا شریعت کے اندر مرد کے لیے منع ہے، تو اس نے تنخواہ دار مولوی جو اس کے پاس تھے اس نے فتویٰ لے لیا بھائی جائز ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب ملا جیون فتویٰ نہ دے کہ جائز ہے. تو ملا جیون کے پاس جب یہ پہنچی بات بادشاہ کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح فتویٰ نہیں دوں گا جب تک کہ جامع مسجد ہوگی وہاں پر جمعے کے وقت میں ممبر پر کھڑا ہو کے اس کا فتویٰ دوں گا. تو جب ممبر پر کھڑے ہوئے، سب کا مجمع ہے، ممبر پر کھڑے ہوئے تو اس کے بعد اب یہ اعلان انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ جس نے فتویٰ دیا ہے بھائی جائز ہے، فتویٰ دینے والا اور فتویٰ لینے والا دونوں ہی کافر ہیں. کہ بھائی شریعت کے حکم کو کس طرح حلال کر رہے ہو؟ جو فتویٰ دینے والے تھے دونوں ہی کافر. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ ان کو قتل کروانے کا اس نے حکم دے دیا. تو ان کا بیٹا آیا، بادشاہ کا بیٹا آیا بھاگتا ہوا حضرت کے پاس، حضرت آپ کے قتل کی سازش ہو رہی. حضرت کو بڑا غصہ. حضرت نے فرمایا میں نے کون سا کوئی غلط کام کر دیا؟ تو حضرت نے فرمایا پانی لے آؤ میں وضو کرتا ہوں، کیونکہ وضو جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے، وضو مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے مومن کا. تو حضرت کو بڑا جلال آیا. تو اس کا بیٹا بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا کہ حضرت وضو کر رہے ہیں. تو باپ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جو اس طرح عام مولوی ہوں جو ڈر جائیں. نہیں، وہ تنخواہ دار مولوی تھوڑی تھے، وہ تو دین کے سچے تابع دار، حضور کے سچے غلامی والے. وہ دین کے کس طرح حکم کو بدل سکتے تھے؟ انہوں نے ڈائریکٹ فتویٰ دی. انہوں نے کہا مجھے کس کی پرواہ. پھر جب وضو کرنے لگے تو بیٹے نے بتلایا اپنے باپ کو، باپ ڈر گیا، باپ نے معافی مانگ لی. تو حضرت کا پھر غصہ ٹھنڈا ہو گیا، حضرت کو پھر سکون آ گیا. تو علماء سے پوچھ کر چلنا، اپنی مرضی کے فتوے طلب نہیں کرنا. اور یہ خرابی آئی علماء کی خرابیوں کی وجہ سے. علماء اگر کھول کر بیان کرتے لوگ کھول کر سنتے. پھر اب یہ بات یہ ہوتی ہے کہ بعض علماء کھول کر بیان نہیں کرتے، باتوں کو سکھلاتے نہیں. پھر ایک بندہ آتا ہے وہ کوئی اپنا فرقہ بنانا چاہتا ہے، وہ بات کو کھول کر بیان کرے گا، واضح بیان کرے گا بھئی یہ بات اس طرح ہے، یہ مولوی نے غلط بتلایا. وہ بات تو اس کی ٹھیک ہوگی جب جو لوگ عمل کرنے والے ہوں گے وہ اس کی طرف بھاگیں گے. حالانکہ مسئلہ کیا تھا، ہم ان لوگوں کو بتلانے نہیں دیتے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری مرضی کی بات ہو، جو ہم چاہیں وہی ہمیں بتلائیں. تو پھر یہ نتیجہ ہوگا، پھر گمراہ فرقے پیدا ہوگے اور وہ چند باتیں دین کی بتلائیں گے، چند اپنی بتلائیں گے. مقصد ان کا کیا ہوگا کہ لوگ ہماری پیروی کریں، ان سب کو چھوڑیں اور ہماری تابعداری کریں. تو علماء سے مسئلہ ٹھیک ٹھیک پوچھنا، انہیں اپنی مرضی کے نہیں بات کو پوچھنا. اور شریعت کو تنگ نظر نہیں کہنا ہے. شریعت کو جو تنگ نظر کہے گا تو پھر اس کے اندر خیر نہیں ہے، وہ اپنی خیر منائے. وہ شریعت ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان ہی چلا جائے. اور ہم نے شریعت کو جب ہم دیکھیں گے تو شریعت کے اندر بہت آسانی ہے، بہت وسعت ہے. اور دنیا داری کو یہ ہم نے کہنا ہے کہ شریعت کے اندر وسعت ہے، وسعت نہیں ہے. شریعت کے اندر حقیقت میں وسعت ہی ہے. اور ہم کہیں کہ شریعت کے اندر وسعت نہیں ہے اور ہم دنیا داروں کی طرف جائیں، ہم بھی دنیا جمع کریں اور ہم بھی پیسے والے بن جائیں، تو اس سے نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تم اللہ کے قریب نہیں بن سکتے. دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے، دین کے نہیں رہو گے. دنیا بھی اپنی برباد کر بیٹھو گے کیونکہ دنیا داروں کے پاس سکون نہیں ہے، اور آخرت بھی برباد کر بیٹھو گے. تو یہ تو دنیا کی حالت ہے ہماری. اصل دنیا وہی ہے جس کے ساتھ دین ہو. بزرگوں کے پاس جو دنیا تھی، حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، جو دنیا دین کے لیے استعمال ہو، جس کی وجہ سے دین کا فائدہ ہو رہا ہو، جس مال کی وجہ سے دین کا فائدہ ہو رہا ہو، دین کو ترقی ہو رہی، تو حضور نے بھی فرمایا وہ مال بہت اچھا ہے. لیکن جس مال کی وجہ سے دین تباہ ہوگا تو وہ مال کے اندر کوئی بھلائی نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس مال کے اندر. تو دنیا وہی اچھی ہے جس کے ساتھ دین ہو. یہ تو دنیا کی حالت ہے. اور دین کو لیجیے، دین کے 5 شعبے لگا لیجیے. عقائد ہیں، دیانات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے.
عقائد کو لے لیجیے، عقائد کے اندر کس طرح خرابی ہو چکی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں عقیدہ لوگوں نے کتنا خراب کر رکھا ہے، اولیاء کے بارے میں کتنا عقیدہ خراب کر رکھا ہے کہ اولیاء اللہ کو، اللہ والوں کو نبی سے معاذ اللہ بڑھایا جا رہا ہے، اور نبی کو اللہ سے بڑھایا جا رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ عقائد کی ہماری حالت ہو چکی ہے، بہت بری حالت ہو چکی ہے عقائد کی۔ اپنے عقائد کو درست کرنا یہ بھی ہم سب پر لازم ہے کہ جس کے اندر یہ بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ ہر ایک کے مرتبے کو سمجھا جائے۔ اگر ہم مرتبے کو سمجھیں گے تو ہمارا عقیدہ بڑا درست رہے گا، یعنی اللہ کا مرتبہ معبود ہونے کی حیثیت سے ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، چاہے کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، اس کی صفات ہیں، جو اس کی عبادات ہیں، جو اس کو لازم ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا عقیدہ درست۔ اور نبی کے بارے میں ہم نبی کا مرتبہ گھٹائیں گے نہیں کہ اولیاء اللہ کے برابر کر دیں گے، بڑھائیں گے کہ نہیں کہ اللہ کے برابر کر دیں گے، نہیں، نبی کا مرتبہ نبی ہونے کی حیثیت سے ہے کہ اس کی جو بات، ہر بات مانی جائے گی، اس کی ہر بات پر عمل کیا جائے گا، جس چیز سے وہ منع کرے گا اسے بچا جائے گا، اور اس کو ایک مرتبہ دینا ہوگا، اللہ کے بعد اس کا مرتبہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی کہے کہ بھائی نبی کے بارے میں بات کر رہے، نبی اس طرح ان کی شان کے مطابق رکھا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شان ہم بہت بڑھا رہے، بھائی بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شان کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ بڑھایا جائے، بیان کیا جائے، کھل کر بیان کیا جائے نبی کی شان کو۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے نبی کی شان بڑھا دیں گے تو پھر ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اور اولیاء اللہ کی شان ہے، اس کو کسی صحابی سے نہیں بڑھائیں گے، کسی نبی سے نہیں بڑھائیں گے۔ اور ہم یہ کہہ دیں کہ اولیاء اللہ جو کرامات دکھاتے ہیں وہ ان کے اختیار میں، پیر یہ کر سکتا ہے، پیر وہ کر سکتا ہے، تو یہ عقائد شرکی ہے، ان کے اندر کوئی چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جو نبی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نبی بھی وہی کرتا ہے، جو ولی کو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دے دے وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں۔ اور جو کرامات ہوتے ہیں ان کے اندر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ خود نہیں کرتے بلکہ وہ دعا کرتے، بس اوقات ہو جاتا ہے، بس اوقات نہیں اس طرح ہوتا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، یہ سب سے پہلے عقائد کی درستگی کرنی ہے۔ اور یہ کہ کوئی بندہ اس چیز کے اندر خاص خیال رکھنا ہے، اہل سنت والجماعت یہ چلا آ رہا ہے، یہ صحابہ کا بھی یہی مسلک، اہل سنت کے اندر سنت طریقہ کون سا ہے؟ والجماعت، جماعت سے مراد صحابہ ہے، اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کے اندر ہم نے جو قرآن و حدیث پر عمل، ہمارا قرآن و حدیث پر ہی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی تشریح ہم نے کس سے سمجھنی ہے؟ حضور کی سنت سے سمجھنی ہے اور صحابہ کے عمل سے سمجھنی ہے۔ اگر ایک بندہ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھا رہا ہے لیکن وہ صحابہ سے دور کر رہا ہے، اولیاء اللہ سے دور کر رہا ہے، سنت سے دور کر رہا ہے، تو وہ ہمیں گمراہی پر لے کر جا رہا ہے۔ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوا کرتی، ہر سنت قابل عمل ہوا کرتی ہے۔ حضور کا جو طریقہ ہوگا، بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض طریقہ ایسا ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ مثلا کہ آسان مثال ہے کہ حضور کی کل 11 بیویاں تھیں، 9 بیویاں اور 2 باندیاں، جس کے اندر 2 حضرت بریرہ تھی اور ایک اور تھی، 11 ٹوٹل۔ تو ہمیں اجازت کتنی؟ 4 سے بڑھ کر ہم نہیں شادی کر سکتے۔ حضور کا طریقہ، حضور نے 11 سے شادی کی اور ہمیں 4 سے بڑھ کر اجازت نہیں۔ تو یہ تو طریقہ ایسا جو حضور کے ساتھ خاص ہے۔ اور غائبانہ نماز جنازہ مثلا ادا کرتے ہیں تو حضور کے ساتھ یہ بھی خاص ہے، غائبانہ نماز جنازہ حضور نے ادا کی، نجاشی کی، اور صحابہ کہتے ہیں بسا اوقات بعض روایات کے اندر ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سامنے جنازہ دیکھا۔ یہ چیزیں بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ جو طریقہ حضور کے ساتھ خاص ہے اس کو چھوڑ کر باقی جو بھی حضور کی سنت ہوگی وہ ہر ایک کے لیے قابل عمل ہوگی، ہر حدیث قابل عمل نہیں، کیونکہ ہر حدیث کو سمجھنا ہر انسان کا کام نہیں ہے، ہر انسان ہر حدیث کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے اعلیٰ علم کی ضرورت ہے، پھر اس پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں۔ خیر، سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری دیانات، اب ہم دیکھیں ہم نماز کتنی پڑھ رہے ہیں، نمازیں کتنی ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کون کون بندہ دے رہا ہے، حج کون کر اپنے گریبان میں جا کر دیکھ لے۔ اور پھر آئیے گا معاملات کی طرف،
ہمارے معاملات جس کو ہم نے ویسے ہی شریعت سے خارج کر رکھا ہے کہ گویا کہ شریعت ہے ہی نہیں معاملات، سود ہے، اس کے سود کو حلال کر کے رکھا ہوا ہے، وہ اس کو تجارت کے نام پر حلال کیا ہوا ہے، اور اسی طرح ہمارے جو مشن ہے، مقصد ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، اپنی تجوریاں بھرنی ہے، کوٹھیاں بنانی ہے، بلڈنگیں بنانی ہے، دنیا کے اندر امیر ہونا ہے، اس کی پرواہ نہیں، بھائی حلال کا آ رہا ہے حرام کا آ رہا ہے۔ یہ ہماری معاملات کی حالت ہے۔ معاشرت دیکھیے گا، قوم پرستی کتنی چل رہی ہے، خوشیاں اور غمیاں ہم اپنی دیکھ لیں، انہی پر غور کر لیں کہ کتنا کون بندہ سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور دیکھیے گا کہ بیوی کی ہر بات کو بیوی کو مانا جا رہا ہے، اور اپنے اوپر کو عورتوں کو سردار بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بھائی بات غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کی سردار عورت بن جائے گی اس کے اندر کوئی کامیابی نہیں، کوئی فلاح نہیں اس قوم کی۔ جس طرح بیوی صاحبہ نے کہہ دیا جو شریعت کے خلاف حکم جو کہہ دیا، ایسا نہیں بھائی۔ اور ہماری وضع دیکھ لیں، ہماری شکلیں دیکھ لیجیے کہ داڑھی بالکل صاف، اور اسی طرح سر پر بال عجیب سے رکھے ہوئے، یہ ہماری وضع ہے۔ ہماری وضع کی صورت یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے طریقے غیر مسلم اختیار کرے اور ہم غیر مسلموں کے طریقے اختیار کریں، یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو دیندار بھی کہیں اور شریعت کو تنگ نظر بھی کہیں، اور ایک داڑھی رکھنی نہیں، دوسرا کیا جی اس کو نہ رکھنا، یہ کون سا کوئی گناہ کا کام ہے؟ یہ چیز بھی غلط ہے۔ اس کو فرض نہ بھی ہو لیکن شریعت کے حکم سے تو ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو ثابت ہے، اس کو ہم کہیں کہ بھائی یہ کون سا فرض ہے؟ بس اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کون سا دین کا حصہ ہے، اس کے اندر کون سی بات ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک مخلوق پیدا کی ہے جو یہ دعا کرتی ہے مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جو پیدا کی ہوئی ہے، سبحان اللہ الذی زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مزین کیا ہے آدمیوں کو داڑھیوں کے ساتھ، والنساء بالسوائب، اور عورتوں کو میڑیوں کے ساتھ یعنی بالوں کے ساتھ۔ اگر ہم کہیں کہ یہ داڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے تو پھر عورتوں کو بھی سروں کے بال مڑوا دینے چاہیے، وہ بھی خلاف فطرت ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ شہید دہلوی رحمہ اللہ سے ایک ملحد کہنے لگا جو خدا کو نہیں مانتی، وہ کہنے لگا کہ حضرت داڑھی خلاف فطرت ہے، حضرت داڑھی خلاف فطرت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے اندر کون سی خلاف فطرت والی بات ہے؟ کہنے لگا کہ اگر داڑھی خلاف فطرت نہ ہوتی تو پھر انسان ماں کے پیٹ سے ہی داڑھی ہوتی جب پیدا ہوتا، اس وقت داڑھی تو نہیں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا خلاف فطرت اگر آپ کی یہ بات ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو چیز نہیں تھی وہ بعد کے اندر آئی، وہ خلاف فطرت ہے، تو حضرت نے فرمایا تمہارے دانت بھی ماں کے پیٹ میں نہیں تھے، یہ بھی خلاف فطرت ہے، ان کو توڑ ڈالو۔ تو یہ کہنا خلاف فطرت یہ فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ نے زینت بخشی ہے۔ اور ہم لے لیجئے ایک بندہ، ایک ہم عمر دو بندے ہوں، ایک کی داڑھی ہے ایک کی نہیں داڑھی، پھر ان کو میچنگ کر لیجئے، خوبصورتی کس چیز کے اندر ہے؟ تو بس اوقات انسان واللہ شرم آتی کہ انسان بیان کرے، بعض لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے بات، لیکن بات حقیقت یہی ہے، بات یہی ہے کہ ہم شریعت کو تنگ نظر کہہ کے اس کو حلال کرنے کے در پہ ہوں، نہ کریں، لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ چیز خیال رکھنا چاہیے بالکل نہ مٹائیں، کیونکہ دو گناہ ہوتے ہیں اس چیز کے اندر، ایک ہے عورتوں کی مشابہت، ایک ہے مٹھی پر داڑھی رکھنے کا گناہ۔ اب اگر ایک بندہ بالکل صاف کرائے گا تو اس کے دو گناہ ہوئے، ایک تو اس نے داڑھی نہیں رکھی، دوسرا عورتوں کی شکل کے ساتھ مشابہت ہے۔ لیکن اگر یہ کر لے کہ چلو داڑھی بالکل نہ لیکن تھوڑی بہت رکھ لے، تھوڑی بہت رکھ لے، چلو ایک گناہ سے بچ جائے گا، تو یہ چیز ہمارے سب سے پہلے جو معاملات ہوگے، پھر معاشرت ہوگی، معاشرت کو درست کرنا ہے۔ اور آخری چیز جو ہمارے اخلاق ہیں، ان کی حالت کیا ہو چکی ہے؟ باہر سے تو ماشاءاللہ ایسے ہیں جیسے کافر کی قبر سجی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اندر کی حالت کافر کی حالت کو دیکھیے، کافر کی قبر کے اندر جو حالت ہوتی ہے وہ بہت بری ہے، لیکن ہمیں باہر سے مزین نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک باہر کسی ملک کے اندر قبرستان ہے، وہاں پر گھاس اور بڑے خوبصورت نظارہ ہے، لیکن باہر سے نظارہ ہے، اندر سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو ہماری حالت یہی ہو رہی، باہر سے ماشاءاللہ بڑے ولی اللہ، بڑے دیندار، لیکن ہمارے اخلاق کافر کی قبر کے اندر کی حالت ہو چکی۔